بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان خدشات کی تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے دوران بھی صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینا نہ بھولے۔ کہا، میں نے تجارت کی بنیاد پر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ میں نے وہ جنگ بھی رکوائی جو بھارت دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے والا تھا۔ اب پاکستان اور بھارت دونوں اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین روس جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم ترین نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ F-35 لڑاکا طیاروں اور 300 ٹینک فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سول نیوکلیئر توانائی اور مصنوعی ذہانت کے تاریخی MOUs پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اوول ہاؤس میں ملاقات۔ شاہی مہمان کو پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں رونالڈو اور ایلون مسک کی بھی شرکت۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلی ہے۔ سعودی عرب کو F-35 طیارے ملنے پر اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ 7 سال بعد امریکہ کا دورہ کرنے والے شہزادہ محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال۔ شاہی مہمان کو فلائی پاسٹ پیش کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرایا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنانے پر بھی زور۔ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے کہا، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی ضمانت ناگزیر ہے۔ صدر ٹرمپ کی امن کوششیں قابل تحسین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات پر تفصیلی بات چیت کی۔ محمد بن سلمان کی درخواست پر شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی مدت قیادت میں 2030 تک توسیع سے پاکستان میں استحکام کی توقع مزید بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ملک سے بے یقینی کا خاتمہ ہوا۔ ملک کی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ بلومبرگ کا فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بارے میں بڑا اعتراف۔ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ S&P گلوبل ریٹنگز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ظاہر کی ہے۔ امریکی کانگریس نے مئی 2025 کی جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کا اعتراف کر لیا۔ امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے گرانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 109 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جیت میں چین نے اہم کردار ادا کیا، جس میں چین کی انٹیلیجنس کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چینی ہتھیاروں کی مدد سے فرانس کے تیار کردہ رافیل طیارے تباہ ہوئے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آئندہ برس مانسون میں کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کی پانی کے بہتر انتظام کے حوالے سے قومی سطح پر منصوبہ سازی کے لیے نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت۔ کہا، پیش کردہ قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ قیمتی اور محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئندہ مونسون میں بھی تباہی کے خدشات ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم تحصیل کے ضلع کی سطح پر خبردار کرے گا۔ 2010 سے اب تک 4 بار سیلاب آیا۔ آخری سیلاب کا نقصان ملک کی 9% GDP کے برابر تھا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، حالیہ سیلاب میں 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اب تک سیلاب سے 4500 افراد مر چکے۔ چیئرمین NDMA انعام حیدر ملک نے کہا، کوشش ہے آئندہ سیلاب میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ موسم کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روسی وزیر اعظم میخائل میشوستن اور چینی وزیر اعظم لیو چانگ سے ملاقات، رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کا علاقائی تعاون اور مشترکہ اہداف پر تفصیلی مشاورت، پاکستان، چین اور روس کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی ماسکو میں قطری، ازبکستان کے وزرائے اعظم سے بھی ملاقات، تاجک وزیر اعظم کوکھیر رسول زودا سے بھی ملے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم دورہ ماسکو مکمل کر کے برسلز روانہ ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفارت خانے آمد، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی سفیر سے ملاقات کی، پاک سعودیہ تعلقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی سفیر نے اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی مذمت اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ایوانی صدر آزاد کشمیر میں ہونے والی پروقار تقریب میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر لطیف اکبر نے حلف لیا۔ 20 رکنی کابینہ میں 18 وزیر، 2 مشیر شامل ہیں۔ میاں عبدالوحید کو سینئر وزیر بنانے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر وزراء کو سابق قلمدان ہی ملنے کا امکان ہے۔ سردار صغیر اور فہد یعقوب کو فیصل ممتاز راٹھوڑ کا مشیر بنایا گیا ہے۔ 9 مہینے بعد پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے جی، اور اس حکومت کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم لوگوں کو مطمئن کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب نہ ہو پائے تو کل ہمیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو ایک رسک لیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کشمیر کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے خبردار کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے 9 ماہ کی حکومت میں ڈیلیور نہ کیا تو اس کا جماعت کو بہت نقصان ہوگا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نئے وزیر اعظم نے کہا، سابق وزیر اعظم انوار الحق نے اتحادی حکومت کو ایسی حکومت بنا دیا تھا جس کا عوام سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ یہ خصوصی انٹرویو آج رات 10:03 پر نشر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس مندوخیل نے 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا۔ فیصلے میں کہا کہ عدالت کے پاس 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار نہیں تھا۔ 41 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جسٹس مندوخیل نے 41 نشستیں واپس سنی اتحاد کونسل کے حق میں قرار دی۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ 41 امیدواروں کے بارے میں اکثریتی فیصلہ اختیار سے تجاوز تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اکثریت فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا۔ 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں 41 امیدواروں کو دوبارہ سے وقت دیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کس جماعت میں جائیں گے۔ سندھ حکومت کا BRT ٹریک پر پنک بس سروس شروع کرنے کا اعلان، نمائش چرنگی سے سرجانی BRT میٹرو پنک بس سروس شروع۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، BRT ٹریک پر پاکستان کی پہلی پنک بس سروس ہے۔ BRT ٹریک پر گرین لائن میٹرو بھی معمول کے مطابق چلے گی۔ گرین لائن BRT میٹرو میں بھی خواتین کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹس ہیں۔ سندھ حکومت پنک سکوٹیز اور گھر دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا بڑا ماحول دوست اقدام، راولپنڈی میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز، افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کیا۔ پہلے مرحلے میں 45 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی۔ راولپنڈی کے 4 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں کے لیے چارجنگ پوائنٹس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ 3 چارجنگ پوائنٹس ابتدائی طور پر قائم کر دیے گئے۔ منصوبے کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کرے گی۔